بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قائلین بالعام کے درمیان یا ان کے نزدیک قدر جامع کی کون سی وجہ ممکن ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کہاں سے وہ قدر جامع اگر ہو تو قابل قبول ہے، وگرنہ وہ فاسد ہے۔ اقوال اور وجوہات میں سے پانچویں وجہ جو ہے وہ ہم آخری وجہ بھی ہے، یہ اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو مصنف نے اشکال کیا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لہذا وجہ پنجم کے بیان میں مصنف فرماتے ہیں کہ قائلین بالعام کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسامی جو عبادات کے لیے وضع ہوئے ہیں بعض اوزان اور مقادیر کی طرح ہے، جیسے مسکال، کلو، کفیز، جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں من، ٹن وغیرہ۔ تو یہ ایک خاص وزن ہوتا ہے کہ بھائی 1 من یعنی 40 کلو اگر آٹا ہو تو ہم اس کو 1 من کہتے ہیں۔ اب اگر 40 کلو سے تھوڑا سا کم ہو گیا، مثال کے طور پہ 39 کلو اور 50 گرام ہے، 500 گرام ہے، آدھا کلو اگر کم ہو تو اس کو عرفاً نہیں دیکھا جاتا۔ اسی طرح سے اگر آدھا کلو زیادہ ہو تو کوئی اس کو توجہ نہیں کرتا۔ تو اگر اس میں کم و زیادہ بھی ہو جائے پھر بھی اس کے اوپر کلو کا عنوان یا میزان کا مسکال کا عنوان یا کفیز کا عنوان اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے اگر وہ پورا ہو اس کے اوپر جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی مصنف وہی اشکال کرتے ہیں جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ بھئی اوزان اور مقادیر کا ایک مقدار ثابت بے عنوان صحیح، مشخص اور معین ہے پہلے سے۔ اب اگر اس سے زائد اور ناقص جو ہے وہ اگر تساہم عرفی کے ضمن میں آئے تو اس کے لفظ کے استعمال میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن معنی نفی میں الفاظ جو عبادات کے لیے وضع ہوتے ہیں اصلاً کوئی مشخص پیمانہ ہے ہی نہیں کہ جس سے اگر زائد ہو جائے یا ناقص ہو جائے تو ہم کہیں کہ بھائی عرف تسامح کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تو اگر اس طرح سے ہے تو وہاں پہ آپ کس طرح سے قدر جامع کو تصور کر سکتے ہیں؟ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنی نفی کا قیاس جو ہے وہ اوزان اور مقادیر کے ساتھ جو ہے وہ قیاس محل فارق ہے، ایک نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں خامسوا، پانچویں وجہ جو ہے وجوہات قدر جامع میں سے وہ یہ ہے کہ ان یکون حال ہوا کہ الفاظ عبادات کا جو حال ہے حال الاسامی المقادیر والاوزان، مقدار اور وزن کے جو اسامی ہیں ان کی طرح ہیں، مثل المسکال والناقص بالجملہ، کہ ان کے لیے کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس وزن سے کم میں بھی حقیقت ہیں اور زیادہ میں بھی حقیقت ہیں۔ البتہ یہاں میں مصنف نے وہ تسامح عرفی کو ذکر نہیں کیا ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ بھئی اگر اتنا زیادہ ہو جائے کہ عرفاً اس سے تسامح نہیں کیا جاتا تو وہ تو وزن اضافہ کاؤنٹ ہوگا نا، وہ کم تو اضافہ نہیں ہوگا۔ مثال کے اگر من کے اوپر ہم 42 کلو کر دیں تو اس کو من کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، 45 کلو کر دیں تو وہ من کاؤنٹ نہیں ہوتا، کلو کو آپ اگر 2 کلو کر لیں تو اس کو کلو نہیں کہا جاتا۔ بہرحال وہ ہونا چاہیے تھا، مصنف نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، ہم نے ذکر کیا۔ یہاں پہ البتہ وہی مراد ہے کہ مثال اگر کے طور پہ کلو ہے وہ 1000 گرام ہے، اگر 1001 گرام ہو جائے، 1002 گرام ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، تو جہاں تک عرفاً تسامح کیا جاتا ہے وہاں تک اگر اضافہ ہو جائے پھر بھی اس کے ساتھ اکانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْوَاضِحَ وَإِنْ لَاحَظَ مِقْدَارًا خَاصًا، کہتے ہیں اگرچہ واضح نے لفظ کو مسکال کے لیے، حکا کے لیے یا کلو کے لیے مثال کے طور پہ وضع کرتے وقت ایک خاص مقدار کو لحاظ کیا تھا، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ لَهُ بِخُصُوصِهِ، لیکن لفظ کو فقط اسی کے لیے وضع نہیں کیا تھا، بل للعام منہ ومن الزائد والناقص، بھائی اس خاص مقدار کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس سے اگر بڑھ جائے یا کم ہو جائے اس کے لیے بھی لفظ کو وضع کیا ہے۔
او انہو ان خص بھی اولا الا انہو بالاستعمال کثیرا فیہما بعنایت انہما منہو قد سارا حقیقتاً فی العام ثانیہ، یا ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ واضح نے تو اس کو ایک خاص وزن کے لیے مخصوص کیا تھا کہ بھئی مثال کلو کے طور پہ 1000 کلو گرام ہے، مگر الا انہ بالاستعمال کثیرا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے فیما ان دونوں میں بعنایت انہما منہا، اس اعتبار سے کہ یہ زائد اور ناقص، یہ فیما کی ضمیر اور انہما کی ضمیر زائد اور ناقص کی طرف جاتی ہے کہ یہ انہما منہو، کہ یہ بھی اسی وزن میں سے ہیں، یہ کثرت استعمال جو ہوا تھا قد سارا حقیقتاً فی العام ثانیہ، دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ واضح نے وضع کیا فقط اس خاص وزن کے لیے، لیکن دوسری مرتبہ وہ حقیقت بنا اور عام کے لیے شامل ہوا، وہ اس خاص مورد کو بھی اور اس سے زیادہ کو بھی اور اس سے کم کو بھی۔ بس اس بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ نماز بھی جو ہے پہلے جو وضع ہوئی تھی مثال کے طور پہ وہ خاص موارد کو لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ اس سے بنی، مثال 11 جو ہے واجبات ان کو دیکھتے ہوئے بنی۔ اب اگر کوئی ایک واجب کم ہو جائے یا ایک کوئی چیز اضافہ ہو جائے تو کہیں گے کہ اس سے جو اس کے اوپر جو نماز لفظ کا اطلاق ہے صلاۃ کا، وہ اس کا استعمال جو ہے وہ پھر بھی حقیقت رہے گا، مجاز نہیں بنے گا۔ وفی ہے ان صحیح کما عرفت فی الوجہ سابق یختلف زیادۃ و نقیصۃ، بھائی اس میں اشکال جو ہے وہ عمدہ وہ یہ جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ معنی و نفی میں کوئی اصل ایک پیمانہ ہے ہی نہیں کہ جس سے زائد اور کو ہم کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یا ناقص کو ہم کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ جس آپ جان چکے کہ صحیح جو ہے وہ زیادت اور نقصان کے اعتبار سے کم زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے نماز 2 رکعت ہی صحیح ہے، کبھی 4 رکعت ہی صحیح ہے، ہاں فلا یکن ہناک ما یلحظ زائد و ناقص بالقیاس ہے، یا ما یلحظ زائد و ناقص بالقیاس ہے، یہاں پہ ایسا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں کہ زائد اور ناقص کو اس کے بنسبت قیاس کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ اس سے زائد ہے اور یہ اس سے کم ہے، کہ یوز اللفظ لما هو العام، تاکہ ہم کہیں کہ بھائی یہ جو پیمانہ ہے اس کو بھی لفظ شامل ہوتا ہے اور اس سے عام کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کو بھی شامل ہے اور کم کو بھی شامل ہے، فتدبر جیدن کہتے ہیں آپ اس میں دقت کریں۔ بس یہ یہاں پہ 5 وجوہات جو ہے نا وہ ہم نے ذکر کی اور ان میں جو ہے نا وہ بحث ختم ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک جو ہے نا 5 وجوہات جو عامی نے تصویر قدر جامع کے لیے بیان کی وہ کافی نہیں تھی۔ اب امر دہم میں سے جو صحیح اور عام کی بحث میں مقدماتی بحثیں مصنف نے کی تھیں اور ان میں ایک بحث یہ ہے کہ بھائی یعنی کہ بھائی الفاظ جو ہیں ان میں وضع جو ہے الفاظ عبادات جو اسامی عبادات ہیں ان میں وضع اور موضوع لو کون سا ہے؟ آپ نے شروع میں کتاب کے شروع میں پڑھے تھے کہ بھائی وضع کی 4 اقسام ہیں، یا وضع عام ہے موضوع لو عام، یا وضع عام موضوع لو وضع خاص موضوع لو خاص، تیسرا تھا وضع عام موضوع لو خاص، چوتھا تھا وضع خاص موضوع لو عام۔ تو عام طور پہ جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ان الفاظ یہ ایک قول ہے، حقیقت میں یہ امر جو میں نے بیان کیا یہ امر پورا کا پورا اشکال مقدر کا جواب ہے کہ بھئی یہاں پہ وضع جو ہے وہ عام ہے، موضوع لو جو ہے نا وہ خاص ہے، جبکہ مصنف فرماتے کہ نہیں یہاں پہ وضع جو ہے وہ بھی عام ہے اور موضوع لو بھی جو ہے وہ عام ہے۔ کہتے ہیں اگر مانا جائے کہ یہاں پہ وضع جو ہے وہ عام ہے موضوع لو خاص ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں پہلا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ جب موضوع لو خاص ہو گیا تو جامع میں جو ہے نا اس کا استعمال مجاز ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ جامع میں اس کا استعمال اگر علاقہ نہ ہو تو مجاز نہیں اصلاً غیر جائز ہوگا، جبکہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جامع میں لفظ کا استعمال جو ہے وہ مجاز ہے، نہ ہم کہتے ہیں کہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر جائز ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وَمِنْہا ان امور مقدماتی میں سے ایک امر یہ ہے کہ ان الظاہر ان یکون الوضع والموضوع له فی الفاظ العبادات عامین، وہ چیز جو ظاہر ہے کہ ہمارے مورد بحث میں کہ جو الفاظ عبادات کی بحث ہے
وہاں پہ الفاظ کی وضع اور ان کا موضوع لہو دونوں عام ہے، وضع بھی عام، موضوع لہو بھی عام ہے، جس طرح سے اسماء اجناس میں ہم پڑھ کے آئے تھے۔ وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ لَهُ خَاصًا بَعِيدٌ جِدًّا، اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ موضوع لہو خاص ہے، یہ احتمال کہتے ہیں انتہائی بعید ہے۔ کیوں؟ لِاسْتِلْزَامِهِ كَوْنُ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْجَامِعِ، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ان الفاظ کا استعمال جو ہے وہ جامع میں، یعنی ایسی نماز کے جس میں یہ سارے اجزاء و شرائط ہوں۔ مثال کے طور پہ ایسے مفہوم میں جو کلی مفہوم ہو، اب یہاں پہ جامع کے اوپر آپ کلی لکھ لیں کہ لفظ کا استعمال جو ہے وہ کلی پہ کیا ہو جائے گا، وہ مجاز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جب نبی نے کہا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو کسی ایک خاص مشخص نماز کو تو نہیں دیکھا تھا کہ اس کو دیکھ کے نبی نے کہا کہ فقط یہ نماز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، یا الصلاۃ معراج المومن، بھائی نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، تو یہاں پہ رسول خدا نے کسی ایک مورد کو دیکھ کے تو یہ حکم صادر نہیں فرمایا تھا۔ یا الصلاۃ عمود الدین، یہاں پہ بھی کوئی ایک یا دو خاص فرد جو ہے نا وہ مورد نظر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک کلی معنی جو ہے نماز کی وہ معتبر ہے کہ کلی طور پہ نماز جو ہے وہ تنہی عن الفحشاء کی صفت رکھتی ہے، یا معراج مومن ہے، یا عمود دین ہے۔ تو اگر آپ نے کہا کہ یہ اس کا موضوع لہو فقط خاص ہے، تو ان تینوں موارد میں لفظ کا استعمال کیا ہو جائے گا، مجاز ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں۔ اسی طرح سے الصوم جنۃ من النار میں صوم کا استعمال جو ہے وہ کسی ایک خاص روزے کی طرف نہیں ہے کہ جو اس کے خاص فرد سے صادر ہو، یہ عمومی طور پہ لفظ صوم کی خاصیات میں سے جو اس کی جامع اور کلی معنی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اس صورت میں لازم آئے گا کہ کون استعمال حافظ جامع مجازن، کہ لفظ کا استعمال یا الفاظ عبادات کا استعمال جو ہے جامع میں، اوپر آپ اس کو لکھ لیں کلی، وہ مجاز ہو جائے گا۔ کب مجاز ہوگا؟ جب علاقہ موجود ہو، استعمال صحیح ہو۔ او من و استعمالها فی ہے فی مثلها، یا ہمیں یہ قائل ہونا پڑے گا کہ لفظ کا جو ان موارد میں استعمال ہے وہ اصلا جائز نہیں ہے، فی مثلها اس طرح کے موارد میں۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ جب علاقہ موجود نہیں ہو تو ان کا استعمال جو ہے وہ استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ بھائی جب استعمال صحیح نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس کا جب علاقہ نہیں ہوگا تو استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں او من و استعمالها فی مثلها، ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو استعمال ہے وہ ان موارد میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا بَعِيدٌ إِلَى الْغَایَةِ، اب یہ دونوں وجوہات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ کما لا یخفی علی اولي النہی، مانے بے الفاظ دیگر صاحبان عقل جو ہیں ان کے لیے یہ جو استعمال ہے یہ مخفی نہیں ہے بھائی، کہ یہ اس طرح سے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لفظ کا جو بھی استعمال کرتا ہے، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جب لفظ صلاۃ کو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کسی ایک خاص فرد کو نظر میں رکھیں یا نماز معراج مومن کو نظر میں رکھیں تو وہاں پہ ہم کہیں گے بھائی یہ خاص نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے، عمومی طور پہ نہیں ہے، عمومی معنی کو لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ مصنف کے نزدیک ان الفاظ میں جو ہے وہ وضع اور موضوع لہو دونوں جو ہیں وہ عام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا بحث ہے اور انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، وہ ہے ثمر نزاع در بحث، کہ بھائی صحیح اور عامی کے اگر ہم قائل ہو جائیں تو ثمر نزاع کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنا صحیح کو اختیار کرتے ہیں تو ثمر نزاع کیا ہوگا، اور اگر ہم یعنی کیا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم اپنا عامی کے قائل ہوتے ہیں کہ الفاظ عبادت صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہوتی ہیں تو ثمر نزاع کیا ہوگا، مختصر ہم اس درس میں ذکر کرتے ہیں اس کی
پہ اصالت اطلاق جاری نہیں ہوگی۔ البتہ اصالت اطلاق کے لیے مقدمات حکمت کا بھی فراہم ہونا ضروری ہے۔ مبنی عامی کے مطابق اگر کسی چیز کے جزیات یا شرطیات کے بارے میں شک کریں گے تو کلام مجمل نہیں ہوگا، اور اصالت اطلاق سے اس صورت میں کہ جب مقدمات حکمت فراہم ہوں تو ہم تمسک کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ثمر نزاع ہے کہ جو مصنف کے نزدیک قابل قبول ہے۔ دوسرے علماء بھی ہیں جو اس کو قبول نہیں کرتے، ان کا مطمع نظر کیا ہے اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ لہذا فرماتے ہیں وَمِنْهَا، ان امور میں سے ایک مورد یہ ہے کہ ان ثمرۃ النزاع، ثمر نزاع پہلا جو ہے وہ اس یہ ہے کہ اجمال الخطاب علی القول بالصحیح، اگر ہم قول بالصحیح کے قائل ہیں تو اس صورت میں کسی چیز کے جزیت یا شرطیت کے بارے میں شک ہوا تو کلام مجمل ہو جائے گا۔ اجمال الخطاب، خطاب جو ہے وہ مجمل ہو جائے گا علی القول الصحیح۔ وعدم جواز الرجوع، عدم جواز الرجوع الی اطلاقی، اور جائز نہیں ہے اطلاق کے طرف رجوع کرنا بے الفاظ دیگر اصالت اطلاق کو جاری کرنا، فی رفع ما اذا شک فی جزیت شیء للمامور به او شرطیته اصلا، تاکہ رفع کیا جائے اس شک کو جو کسی چیز کے جز ہونے کے بارے میں مامور به کے یا مامور به کے لیے شرط ہونے کے بارے میں پیدا ہو۔ اصلا یعنی اصلا قابل رجوع نہیں ہے یہ بولے، کیوں؟ لاحتمال دخولی فی المسمى، کیونکہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ شک کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی مسمى میں داخل ہو۔ آپ تو صحیح کے قائل ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو سکتا ہے عبادت فاسد ہو جائے، کما لا یعرف، جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں۔ وجواز رجوع الیہ فی ذلک علی القول العامی، قول عامی کے مطابق آپ کے لیے ان کے طرف رجوع کرنا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ بے الفاظ دیگر وہاں پہ اگر آپ کسی چیز کی جزیت کے بارے میں یا شرطیت کے بارے میں اگر شک کرتے ہیں تو آپ کا رجوع کرنا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں وجواز الرجوع الیہ فی ذالک، کہ اس اطلاق کی طرف رجوع کرنا اس چیز میں، ذالک کا اشارہ ہے یعنی اذا کان شک فی جزیت شیء او شرطیت شیء، اس صورت میں ٹھیک ہے نہیں، صحیح ہو جائے گا۔ البتہ نام لابد فی الرجوع الیہ فیما ذکر من کونہ واردا مورد البیان، البتہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ بھائی اگر ہم اصالت اطلاق کو جاری کرتے ہیں تو مقدمات حکمت کا فراہم ہونا ضروری ہے، جس طرح سے دیگر مطلقات میں ہوتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں نام لابد فی رجوع الیہ، کہ اطلاق کی طرف رجوع کرنے میں لازمی ہے، فیما ذکر، ان موارد میں جو پیچھے ذکر ہوئے، من کونہ یہ کلی طور پہ ہے، کما لا بد منہ فی رجوع الی سائر المطلقات، جس طرح سے ان مقدمات حکمت کی طرف رجوع کرنا کہ جن میں سے ایک یہ مورد بیان ہونا بھی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا لازم ہے، دیگر جو ہے نا وہ موارد میں بھی ضروری ہے۔ وَبِدُونِهِ لَا مَرْجَعَ أَيْضًا إِلَّا الْبَرَاءَةُ أَوِ الْإِشْتِغَالُ، اگر یہ مقام بیان میں ہونا ثابت نہ ہو تو جو مرجع ہے وہ اصالت براءت ہے یا اشتغال ہے۔ اب وہ علی الخلاف فی مسألۃ دوران العقل بین الاکثر امر بین العقل والاکثر الارتباطیین، البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ جب بھی شک ہو اور امر دائر و عقل و اکثر ارتباطی کے درمیان میں، وہاں پہ آیا برات کا قائل ہوا جائے گا یا اشتغال کا قائل ہوا جائے گا، جو بھی آپ کی مبنا ہوگی وہی یہاں پہ جو ہے نا اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اصالت اطلاق کی طرف آپ تمسک نہیں کر سکتے۔